بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا، اور جس سے میں اپنے اللہ سے تعلق پر زیادہ توجہ اور مرکوز کرنے لگا ہوں، معزز ناظرین، قبر خوفناک ہے، ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، اور اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اور پھر میں نے مندرجہ ذیل طریقوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ دیکھو، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی، بالکل تاریک قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں اسے اپنی قبر کی طرف بھیج رہا ہوں، تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میرے تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب کم از کم 300 ختمے قرآن ہوں گے جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ ہر رکوع میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، شاید ہزاروں سالوں تک۔ میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کے بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ ناظرین کرام، میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثاء کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی رہوں گا اور ایک طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ ناظرین کرام، میری آپ کو بھی نصیحت یہ ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔
اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنی حالت سے نالاں رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار یا تاجر؟ یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا اور بچے مکر جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ ناظرین اکرام، اس لیے آج سے ہی اپنی جان کی فکر کرو، اپنا خیال خود کرو کہ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اور اے اللہ ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما تاکہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کرے، جہاں ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو۔ تو پھر اپنا گھر بنانا شروع کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے ایک پاکیزہ نسخے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔